سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے، باہر نکلتے تھے، تو میں اور ایک دوسرا لڑکا جو میری ہی عمر کا تھا، میں اور وہ بچہ ایک پانی کا برتن اپنے ساتھ لیتا تھا اور ایک لاٹھی، ہے نا، اور ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے۔ فیستنجی بالماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے خلا کا لفظ پہلے گزر چکا ہے۔ غلام عربی کا لفظ ہے، یہ وہ غلام نہیں جس کو ہم لوگ اردو میں غلام بولتے ہیں۔ غلام کے معنی اصل آتے ہیں وہ بچہ یا بچی جو پیدائش کے بعد سے 7 سال کی عمر تک، پیدائش کے بعد سے 7 سال کی عمر تک کے بچے کو عربی میں غلام کہتے ہیں، یہی اس کا اصل معنی ہے۔ اور اگر اس سے بڑی عمر کے انسان پہ یا کسی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، عربی میں ہو سکتا ہے، تو وہ مجازی معنی ہوگا۔ اصلی معنی یہی ہے، مجازی معنی کے طور پہ بڑے انسان کو بھی جو ہے نا غلام کہا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ اصلی معنی نہیں ہے۔ ایک لفظ آیا ہے اس میں اداوتن، اداوا کا معنی لکھا ہے امام صنعانی نے کہ یہ چمڑے کا ایک برتن ہوتا تھا اس زمانے میں، چھوٹا برتن جس میں پانی بھر کر کے لوگ رکھتے تھے پینے کے لیے یا اور ضرورت کے لیے۔ آپ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے آج کل لوٹا ہے، پدھنا ہے نا، اسی مقدار کا چمڑے کا برتن بنایا جاتا تھا، اس کو وہ لوگ عربی میں اداوا بولتے تھے۔ تیسرا لفظ ہے عنزہ۔ عنزہ کے معنی ہے بڑی سی لاٹھی یا بڑا سا ڈنڈا، ہے نا، جس کے آخری سرے پہ لوہے کا وہ لگا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ لوہے کا خول یا دستانہ کہہ لیجئے، جو لگتا ہے اس کو عنزہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو لاٹھی تھی، اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس نے کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی تھی، اس میں سے یہ ایک ڈنڈا جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر استعمال کرتے تھے، تو اس کو عنزہ کہا گیا ہے۔ اس حدیث سے 2-3 اہم مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ چھوٹی سی عمر سے تقریباً 10 سال تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، ایک خادم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہتے تھے، ہر جگہ رہتے تھے، حتیٰ کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو بھی وہ ساتھ میں لوٹا لے کر کے، پانی لے کر کے اور ڈنڈا لے کر کے جاتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے حضرت انس بن مالک کے لیے۔ دوسری بات، اس حدیث میں حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک اور لڑکا تھا میری ہی طرح،
جو یہ کام کرتا ہے وہ کون آدمی تھے جس کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں محدثین نے کئی نام بیان کیے ہیں۔ ایک نام تو یہ بیان کیا کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہے نا، لیکن یہ بات اس لیے شک میں ہے یا کہ صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے کہ اس میں ہے کہ غلام النحوی یعنی میری طرح میری عمر کا، جبکہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے نا وہ عمر دراز تھے۔ جس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں ان کی عمر زیادہ تھی، وہ جوان عمر سے زیادہ ہو چکے تھے، اس لیے کہ وہ مکے ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا مجازن، جیسے میں نے کہا مجازن جو ہے نا ان کو غلام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ تعبیر صحیح ہے۔ دوسرا نام حضرت جابر ابن عبداللہ کا لکھا گیا ہے کہ وہ تھے۔ تیسرا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن چونکہ اس سلسلے میں کوئی صریح دلیل نہیں ہے حدیث کے اندر، یا اس کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کون تھے، اس لیے اندازے کے مطابق لوگوں نے، ہے نا، قرائن اور اشارے سے جو لوگ رہتے تھے آپ کے ساتھ میں، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں یہ تو ثابت ہے کہ وہ صاحب سواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا جاتا تھا، یعنی آپ کا مسواک، ہے نا، اور آپ کے جوتے، وہ جو ہے نا ان کے ذمے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی جاتے تو آپ کا جوتا جو ہوتا تھا اس کو سنبھالتے تھے، اٹھا کے رکھتے تھے، پھر پہناتے تھے۔ مسواک جس سے آپ مسواک کرتے تھے اس کو رکھنے کا اہتمام کرتے، اس لیے ان کو صاحب السواک کے رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس قرینے کی بنیاد پہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو دوسرے آدمی ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود تھے۔ بہرحال اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ کوئی انسان اگر ضرورت پڑے اس کو، ہے نا، تو وہ ایسے کاموں کے لیے اپنے کسی بچے سے مدد لے سکتا ہے، جیسے پانی لے کر کے جانا ہے کہیں، ہے نا، وضو کرنے کے لیے یا اور دوسری ضرورت کے لیے، وہ خادم کا استعمال کرنا یا بچے کا استعمال کرنا یہ کوئی کبر اور غرور کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی استاد ہے آپ کے، ہے نا، اور آپ استاد کے ساتھ لگے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو پانی پہنچا رہے ہیں ان کے لیے بغیر طلب کیے ہوئے۔ یہ حضرت انس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب نہیں کرتے تھے، ہے نا، رسول اللہ کی عادت بھی نہیں تھی کہ خدمت طلب کریں، وہ یہ خود سے کرتے تھے، تو ایسا کرنا صحیح ہے، بلکہ یہ بہتر ہے۔ اور اس حدیث سے ایک بڑی اہم بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ انسان پانی سے استنجا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیستنجی بالماء، اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث پہ جو باب باندھا ہے اس میں لکھا ہے کہ باب الاستنجاء بالماء، اور حافظ ابن حجر نے لکھا کہ اس باب کا مقصد یہ ہے، امام بخاری نے یہ باب اس لیے باندھا کہ وہ ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں جو لوگ صرف پانی سے استنجا کے قائل نہیں ہیں۔ کچھ علماء ایسے ہیں، بلکہ بعض تابعین میں بھی ایسے نام ہیں جو اس بات کے قائل تھے کہ پانی سے صرف استنجا نہیں کریں۔ کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ اس سے پانی سے استنجا کرنے کی صورت میں ہاتھ میں جو ہے نا پیخانہ لگ جاتا ہے، گندگی لگ جاتی ہے، تلوث، ہے نا، کیا کہتے ہیں کہ بن نجاسہ، تو یہ جان بوجھ کر کے ایسا ہو جاتا ہے، کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے پتھر کا استعمال کرے استنجا کے لیے، مٹی کا، پھر پانی استعمال کرے، ہے نا۔ تو اس کی تردید کے لیے امام بخاری نے باب قائم کیا اور کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صرف پانی سے استنجا کرنا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ باقی رہ گیا مسئلہ کہ ہاتھ میں گندگی لگنے کا، تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بالذات یا مقصود جو ہے نا گندگی لگانا ہاتھ میں نہیں ہے، مقصود ہے اس کو صاف کرنا، اور اس کے تحت اگر گندگی لگ جاتی ہے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر ہاتھ کو آدمی دھلتا بھی ہے
صاف کرتا ہے نا. تو گندگی کو جان بوجھ کر کے لگانا جس میں یہ تو خیر غلط ہے نا. لیکن یہ کہ اگر بالواسطہ طور پہ جیسے استنجا کرتے ہوئے اگر ہاتھ میں لگ گیا تو یہ ممنوع نہیں ہے. اور اسی لیے عورتیں جو ہے نا چھوٹے بچوں کا پاخانہ صاف کرتی ہے نا جی. تو ہاتھ میں گندگی لگتی ہے نا. اگر ہم یہ کہیں کہ گندگی ہاتھ میں نہیں لگانا ہے، جائز نہیں، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہے نا. تو اس لیے اس نظریے کی تردید امام بخاری نے اس حدیث کے ذریعے کی. استنجا کرنے کی 3 شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ آدمی صرف پانی سے استنجا کرے. دوسری شکل یہ ہے کہ صرف پتھر یا مٹی سے استنجا کرے. یا آج کے دور میں کاغذ کا استعمال جو ہے نا، مندیل کا استعمال جو ہے ہوتا ہے. بڑے بڑے آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے یا بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بڑے شہروں میں، تو پانی اور یہ سب چیزیں اب کم ہیں. وہاں پہ جو ہے نا خاص طرح کا جو ہے ورقہ کاغذ وغیرہ ہوتا ہے. تو پہلے اس کا استعمال کرے پھر پانی کا، دوسری شکل بھی. اور تیسری یہ کہ صرف پتھر یا مٹی یا کاغذ کا استعمال. یہ 3 شکل. ان میں سب سے افضل بہتر طریقہ استنجا کا یہ ہے کہ آدمی پہلے پتھر یا مٹی کا استعمال کرے، پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کرے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد دوسرا اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ یہ کہ صرف پانی کا استعمال کرے. اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی اگر مٹی سے، پتھر سے یا کاغذ سے استنجا کر لے تو یہ بھی طہارت کے لیے کافی ہے. یہ 3 شکلیں ہیں جن میں سے سب سے افضل پانی اور پتھر والی شکل ہے. یہ کیا کہتے ہیں، استنجا کے تعلق سے اس حدیث میں ایک اور بات یہ کہی گئی. اچھا، ایک چیز اور آپ کو بتاتے چلیں کہ استنجا کا کیا معنی ہوتا ہے عربی میں، اور یہ لفظ ہے کیا ہے نا جی. تو اصل میں اس کا جو اصل لفظ ہے وہ ہے نون جیم واو، النجو ہے نا، النجو. اور اس کے معنی آتے ہیں گندگی کے، العذرہ او النجاسہ. ٹھیک ہے. تو اس کو باب استفعال میں لے جا کر کے استنجا جب کہتے ہیں تو وہاں پہ اس کا معنی لکھتے ہیں قطع النجاسہ. قطع نجاست کو ختم کرنا ہے نا. تو پانی جو ہے یہ انسان کے نجاست کو روک دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے. مثال کے طور پہ آپ پیشاب کر رہے ہیں، پیشاب کر لیں گے، جب پانی سے آپ دھو لیں گے تو اس کے بعد پیشاب بند ہو جائے گا، پیشاب نہیں گرے گا ہے نا. اسی طریقے سے آپ نے پیخانہ کیا اور دھل لیا تو اس کے بعد جو ہے نا پھر پیخانہ بند. ایک طرح سے یہ جو ہے اس کو روک دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے نا. تو استنجا کے معنی قطع النجاسہ کے بھی ہیں. اور یہ اسی لیے ہے کہ اس کے اصل معنی کے اندر جو ہے نا. اور اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے استجمار. استجمار کے معنی وہی ہے جمرہ سے، یعنی پتھر کے ذریعے پاکی حاصل کرنا. پتھر کے ذریعے ہے نا. ہاں، آج کل جو ہے مٹی کا استعمال، پتھر تو کم ہوتا ہے نا. اس کے لیے تطریب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں ہے نا، تراب کے ذریعے پاکی حاصل کرنا. تو یہ اصل استنجا کا معنی ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ ہے جو حضرت انس نے جو بیان کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر، گھر سے باہر میدان میں آپ جو ہے نا گئے قضاء حاجت کے لیے. اس لیے کہ یہ حمام میں اگر ہوتا تو اس میں لاٹھی اور پانی لے کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. پانی کو اٹھا کر کے چلنا جیسا کہ اس میں ہے، یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے میدان میں گئے ہے نا. وہاں جو ہے نا وہ پانی لے کے پیچھے سے گئے اور ڈنڈا. اچھا ہاں، یہ ڈنڈا جو اس حدیث میں ہے تو اس ڈنڈے کا اس قضاء حاجت سے کیا تعلق ہے نا جی. تو اس کے بارے میں محدثین نے کئی ساری توجیحات کی ہیں. ان میں سے 2 توجیح جو ہے نا
काबिल तवज्जो है या एक सही लगती है। हाफिज़ इब्न हजर की तवजीह के मुताबिक वो डंडा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रखा करते थे आपके साथ होता, तो इस्तिंजा के लिए या क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे तो इसलिए ले जाते थे ताकि उसको आपकी आदत थी कि जब भी आप क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होते थे तो फ़ौरन आप वज़ू करते थे, और जब वज़ू कर लेते थे तो फ़ौरन आप नमाज़ पढ़ते थे 2 रकात। तो वो जो सुतरे के काम के लिए उस लाठी को साथ में लेकर के गए या जाते थे, है ना, कि आप वहाँ पे वज़ू करके नमाज और खुली जगह में नमाज़ पढ़ने के लिए सुतरा का होना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी तवजीह ये की गई है कि ये डंडा जो है इसलिए ले जाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायत दर्जा एहतमाम करते थे छुप करके क़ज़ाए हाजत के लिए, तो उस डंडे को गाड़ करके उस पर कपड़ा डाला जाता था, और उस कपड़े के पीछे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ करके क़ज़ाए हाजत करते थे, है ना। ये 2 तवजीहात इस सिलसिले में बयान की गई हैं, और बहरहाल ये दोनों बातें हो सकती हैं, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि ऐसा जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हों। बहरहाल इस हदीस का एक उमूमी जो मफ़हूम है वो ये है कि हर इंसान को, है ना, नजासत से फ़ौरन पाकी हासिल करना चाहिए और इसका एहतमाम करना चाहिए। इस्लाम में तहारत और सफाई बहुत ज़रूरी है, और इससे बहुत सारी इंसान बीमारियों से भी जो है ना बचता है, महफूज रहता है। तो इस्तिंजा के लिए पानी का इस्तेमाल करना ये सबसे महफूज तरीक़ा है बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए। जो लोग पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत से बिरादरान वतन हैं, बहुत से लोग, बल्कि मुसलमानों में भी बहुत से को देखा जाता है ऐसे खड़े खड़े पेशाब कर लिया और चल दिया, है ना पानी इस्तेमाल कर रहा है ना कुछ। तो इससे एक तो एक कि नजासत कपड़े में लगती है, तलव्वुस बिन नजासा है ये, और दूसरे कि उससे पानी के इस्तेमाल न करने की वजह से पेशाब का जो सिलसिला है वो कटता नहीं है, और उससे कई ख़राबियाँ जो है ना बीमारियाँ पैदा होती हैं, है ना। तो इसलिए इस्तिंजा का एहतमाम जो है ना करना ज़रूरी है, और इसके लिए इस्लाम ने जो तरीक़ा बताया है वो सबसे बेहतर तरीक़ा है। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।